اس وقت بڑے حسین انسان ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں کہ فہیم اور میں سوچ رہے ہیں کہ ہم کالے تو نہیں لگ رہے. نہیں, انہیں دیکھ کے تو واقعی ہم لگنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے اتنی زبردست ان کی سکن ہے جس کے چرچے جو ہیں وہ ہر جگہ پر ہی ہیں, ہر سو ہیں. اور جب یہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے زیادہ استفادہ جو ہے وہ لیا جائے. بالکل. حکیم شاہ نذیر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ان سے آج بہت ساری باتیں کرنی ہیں, اسپیشلی یہ جو آئی انفیکشن ہے کراچی کے بعد اب یہ پنڈی میں, لاہور میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے, بہاولپور میں پھیل رہا ہے. ان سے بات کریں گے کہ اس کا علاج اب کیا ہے اور یہ اس کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے. حکیم صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر کہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم حکیم صاحب سے دوائی لے کر آئیں تو مطلب بڑا شیڑی ہو جاتا ہے یہ سوال, کیونکہ لوگوں کو تاثر یہ جاتا ہے کہ جی ہمارا پیٹ خراب ہے. عموماً حکیم صاحب کے پاس جو ہے وہ آپ پیٹ کی پھکی کے لیے جو ہے وہ نارملی جاتے ہیں زیادہ تر لوگ, باقی بھی جاتے ہوں گے الگ الگ وجوہات پہ. لیکن آج جو ہے مسئلہ آشوب چشم, ڈینگی اور یہ جو ریشہ آپ کے سینے میں ہو جاتا ہے جسے چیسٹ انفیکشن یا تھروٹ انفیکشن جس کا باعث بنتا ہے, یہ تین بڑے میجر ایشوز ہیں. کیونکہ یہ جو ریشے والا معاملہ ہے بچوں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے, اور موسم جب بھی تبدیل ہوتا ہے, ٹھنڈ سے ہم سردی سے گرمی کی طرف بڑھتے ہیں یا گرمی سے سردی کی طرف بڑھتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان تینوں مسئلوں پر جو ہے وہ آج ہمیں بتائیں کہ کیا ہمیں یوز کرنی چاہیے جڑی بوٹی. دیکھیں اسی طریقے سے انفیکشن کا جو ذکر کیا ہے آشوب چشم کا, تو یہ انفیکشن کراچی سے سٹارٹ ہوا, حیدرآباد یعنی سندھ گھومتا ہوا پنجاب اور آگے جاتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایک لمٹ ہوتی ہے 2 ہفتے کی جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. لیکن جن لوگوں کو بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ احتیاط کیجیے. آنکھ بہت نازک ہوتی ہے, اس کے اوپر کسی قسم کے تجربات نہ کیا کریں کہ جس طرح پڑوسیوں نے کہہ دیا کہ آپ یہ کر لیں تو آپ وہی کر لیں, تو ایسا نہ کریں. جو آپ کا ڈاکٹر مشورہ کرے گا آپ اس سے مشورہ کریں, کسی اور سے نہ کریں آپ, ٹھیک ہے. اور پانی جو ہے جیسے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے لگائیں, اور اس کے علاوہ جو آپ کو آشوب چشم کے جو دوائی ہے وہ استعمال کریں. حالانکہ اس کی کافی دوائیاں آتی ہیں, ہم ان کے نام نہیں لے سکتے ہیں, وہ کمپنیز کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اور احتیاط یہ ہے کہ جو گلاسز پہنتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے کو نہیں لگے گی, وہ لگتی ہے. وہ صرف آپ گلاسز آپ کو یہ سکون دیتی ہے کہ جو ہوا لگتی ہے آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہے یہ اس کو روک سکتی ہے. یعنی یہ آپ کی مدد ہو رہی ہے سامنے والے کے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اسے لگے گی. اچھا اب ایک بار میاں یہ بھی ہے حکیم صاحب کہ ہمارے یہاں میڈیسنس جو ہے نا وہ شارٹ ہو جاتی ہیں جب کوئی بیماری زیادہ پھیلتی ہے اس کے لیے نا, تو اس کے لیے مجھے بتائے گا کوئی ٹوٹکا آپ کے پاس ہے یا خاص طور پہ آنکھوں کے انفیکشن کے لیے؟ دیکھیں اس کے لیے تو اس کا ایک ڈراپ ملتا ہے جو ہربس کا ہوتا ہے, اکسیر چشم کے ہی نام سے ملتا ہے. اکسیر چشم کسی بھی اچھی برانڈ کا لے لیجیے اور وہ آپ استعمال کیجئے 2 ڈراپس دن میں 3 بار, تو انشاءاللہ کافی افاقہ. اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ کی پلیٹ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں, تو پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کس چیز کے لیے ہے اور پھر بتائیے گا کہ یہ کیا کیا ہے. دیکھیں ابھی جو موسم ہم سردیوں کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے دیکھو گا ہوا تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے اور اس میں دھول بھی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جو الرجی والے لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ بہت زیادہ پرابلم کر رہی ہے. ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے, استھمیٹک الرجی ہو گئی یا ان کو سائنوسائٹس الرجی ہو گئی, دونوں میں اس میں گلا بھی خراب ہو رہا ہے, بلغم بھی آ رہا ہے, ٹونسلز بھی بڑھ رہے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جن لوگوں کو کھانسی, بلغم, نزلہ, زکام, یہ ساری چیزیں ایک ہی ٹوٹکے سے صحیح ہوں گی, اور وہ بھی صرف 2 یا 3 دن کے اندر اندر. تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایسے 1.25 کپ پانی, اس میں پانی موجود ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یہ ہے بنفشہ کے پتے, بنفشہ شہتوت, بنفشہ ہے صرف, اونلی بنفشہ ہے, اوکے جی, اس میں شہتوت نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. یہ لیا ہم نے 1 چائے والا چمچ, صحیح ہے. اور یہ ہے خاکسیر. اچھا جی, یہ ذرا اس کی را فارم بھی تو دکھائیں نا, تو آپ نے پاؤڈر بنایا ہوا ہے. نہیں یہ پاؤڈر ہی ہوتا ہے. اچھا یہ پاؤڈر دانے دار ہے, یہ دانے دار ہے, ٹھیک ہے, یہ پاؤڈر نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے, اسے خاکسیر اور خوب کنا بھی کہا جاتا ہے. خاکسیر 1 چائے والی چمچ, ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے منقہ. اچھا تو کالے آتے ہیں نا, کالا بھی منقہ ہوتا ہے, لال بھی ہوتا ہے, فائدہ دیتا ہے یہ الگ. کالا منقہ جو ہے وہ کالے انگور سے بنتا ہے, یہ لال انگور سے بنا. دونوں میں کوئی فرق, اگر دونوں میں سے کوئی بھی اویلیبل فرق جو کالے, جیسے بہت بری کھانسی ہے آپ کو تو پھر وہ کالا منقہ آپ لیں, اس کے 10 دانے 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں, اور 1 کپ صبح 1 کپ شام پئیں. ہر قسم کی جونی کھانسی آواز آتی ہے سینے میں سے, اس کو ختم کرتی ہے. ابھی ہم نے 3 چیزیں ڈالی ہیں, بنفشہ کے پتے, خاکسیر اور منقہ. اس کو 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں, جوش دے دیے, اتار کے 1 کپ صبح 1 کپ شام پئیں. یہ بڑوں کے لیے. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جیسے 7 سال 8 سال کے بچے ہیں, وہ 2 چمچ صبح 2 چمچ شام پئیں. اس سے زیادہ عمر چلے گی 12 سے آدھا کپ صبح آدھا کپ شام. 16 سال سے زیادہ ہو 1 کپ صبح 1 کپ شام پئیں. اچھا ویسے حکیم صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, یہ جو منقہ ہوتا ہے
یہ ہم کتنا ایک دن میں کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگ یہ جو جیسے کہ میں سوچتی ہوں کہ میرا وزن نہ بڑھے زیادہ، تو مجھے جب میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے تو سم ٹائم میں منقع بھی کھا لیتی ہوں، لیکن اس کی تاثیر کا مجھے نہیں پتا، اور کتنی تعداد میں کھانا چاہیے مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ دیکھیں اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بلغم ریشے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے 7 دانوں سے زیادہ نہ کھائیں، اگر اس سے زیادہ کھائیں گے کہیں لوز موشن نہ ہو جائے، کیونکہ گرم ہوتی ہے۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے اسٹمک کے جو معاملات ہیں انہیں بھی جو ہے وہ ریزالو کرتا ہے منقع، کیونکہ اس کے مسائل پر بھی، ان کی بندش کے لیے بھی جو ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ یار منقع جو ہے وہ آپ ریکمینڈ کیا جاتا ہے حکمت میں، ایسا ہی ہے؟ جی قبض کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور عام طور پہ عام جسمانی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے، جو آپ کو سستی قائلی ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتی ہے۔ بھئی اچھا ہوا آپ نے عام جسمانی کمزوریاں کہہ دیا تاکہ تاثر جو ہے وہ صحیح گیا۔ باقی کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بخار ہو رہا ہے، ملیریا یا عام موسمی بخار یا ڈینگی کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن پلیز اگر بخار آپ کا 2 یا 3 دن میں کنٹرول نہیں ہو رہا ہو تو پلیز اپنے قریبی ڈاکٹر کو ضرور دکھا دیجئے۔ آپ نے لینا ہے جن کو بھی بخار کی کیفیت رہتی ہے، ایک ہوتا ہے چور بخار، جو شام ہوتا ہے اور بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن تھرمامیٹر میں نہیں آ رہا، شبہ نکل جاتا ہے، کیفیت ہوتی ہے پوری، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ ہو رہا ہے، بار بار گلے کو ہاتھ لگا رہے ہیں، بخار ہے، امی کو بتا رہا ہے امی ذرا چیک کرنا، ہو نہیں رہا۔ تو یہ آپ نے لینا ہے گلو کی لکڑی۔ گلو؟ ہاں، یہ گلو کی لکڑی ہے، یہ آپ نے 1 انچ کا ٹکڑا ایسے 1.25 کپ پانی میں ڈالیں، اور یہ ہے اجوائن 1 چائے والی چمچ، صرف 2 چیزیں، یہ بھی گرم ہوتی ہے، اور اسے ابال لیں، قہوہ بن گیا۔ 1 کپ روزانہ شام کو پئیں، 3-4 دن پی لیں، ہر قسم کا بخار انشاءاللہ ختم ہوگا۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ناظرین ہمیں کال کر کے اپنے مسائل کا حل پوچھ سکتے ہیں، ہمارا کالنگ نمبر اپنی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے، اور آپ ہمیں کال کیجئے، حکیم صاحب موجود ہیں، آپ کو آپ کے ہر پرابلم کا جو حل ہے وہ بتائیں گے۔ اچھا حکیم صاحب مجھے ویسے بخار، میری بات سن لیں، آپ نے کہا اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ آپ اسکرین پہ کال پہ ملا لیں، چلیں میں اپنے مسئلے دکھڑے کہاں لے کے جاؤں؟ آپ کا کیا مسئلہ ہو گیا سر؟ سر میں قیوم آباد میں رہتا ہوں، اور میرے یہاں پہ پانی کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور آپ یقین کیجئے اتنا پانی نہیں ہے کہ میں منہ دھو سکتا، میں نیچے اتر کے میں منہ دھویا میں نے، اور اگر ٹینکر، اب پتہ نہیں ہمارے شہر میں سے ٹینکر کہاں غائب ہو گئے ہیں، اب حکام بالا اگر دیکھ رہے ہیں تو چلو اگر لائن کا پانی آپ دھابجی سے نہیں دے رہے ہیں تو ٹینکر تو دیں۔ چلیں ہماری ریکویسٹ ہے میئر صاحب سے یا جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی حکیم صاحب کا جو ہے وہ پانی پلیز بحال کریں، کیونکہ حکیم صاحب جو ہیں وہ یہاں پر بڑے پیارے پیارے نسخے جو ہیں وہ مفت میں جو ہے وہ دے رہے ہیں لوگوں کو، اور گھریلو نسخے۔ بالکل، اور فہیم آپ کو پتا ہے حکیم صاحب نے تقریباً 1 ہفتہ پہلے مجھے بتایا تھا، تو پانی اگر نہ ہو تو کتنا پرابلم ہوتا ہوگا یہ آپ کو اندازہ ہے ہی، تو ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ پلیز حکیم صاحب کے علاقے میں آپ کو 1 ہفتے پہلے بتا دینا چاہیے تھا، اب تک آ بھی جاتا پانی، تو سیلاب آ جاتا ان کے پاس۔ حکیم صاحب نہیں آئے نا، میرے ذہن سے نکل گیا، خیر انشاءاللہ اب حل ہو جائے گا۔ اچھا حکیم صاحب میں تو یہ سوچ رہی ہوں بغیر منہ دھوئے اگر آپ اتنا چمک رہے ہیں تو منہ دھو کے تو پتہ نہیں پھر آپ کیا غضب ڈھائیں گے۔ اس سے پتہ ہے کیا سوال کیا آنے والا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سہری صاحبہ کا۔ اب یہ آنے والا ہے کہ جی اسکن کو اچھا کرنے کے لیے کوئی جڑی بوٹی بتائیے۔ دیکھیں اسکن کو فریش کرنے کے لیے اور دوسرا لفٹ کرنے کے لیے، اچھا لفٹ، اور جی ہاں لفٹ بھی کرے گی اور کلر کو بھی صاف کرے گی۔ آپ نے جیسے انڈے کھاتے ہیں، جی جی، انڈوں کے چھلکے پھینکیں نہیں، اس کو جمع کریں، وہ 20 گرام اس کا پاؤڈر بنا لیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ڈالیں آپ 20 گرام حسن یوسف، 20 گرام سندل پاؤڈر اور 50 گرام اپٹن، ان کو ملا کے مکس کر کے باریک پاؤڈر بنا لیں۔ پھر جتنا لگانا ہو اتنا عرق گلاب میں یا دودھ میں اس کا پیسٹ بنائیں، پورے فیس پہ یہاں گردن تک لگا لیں، 15-20 منٹ لگا رہنے دیں، پھر پانی کا سپرے کریں اور ہلکے ہاتھ سے رب کریں، 1 منٹ رب کریں اور پھر چہرہ دھو لیں۔ آپ دیکھیے گا اس آدھے گھنٹے کے اندر آپ کا کلر کتنا صاف ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اچھا مجھے حکیم سے یہ بتائے گا، ابھی جیسا کہ فہیم نے شروع میں بات کی کہ موسم چینج ہو رہا ہے، بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں، میرا بھی گلا کچھ ٹھیک نہیں ہے، بس اس قابل ہے کہ میں بات کر رہی ہوں، جی جی، یہ پک جاتا ہے اور درد ہوتا ہے گلا، کیا اس کیوے سے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، یا اس کے لیے مجھے کچھ مالش اکثر لوگ کرواتے ہیں گلے پہ، دیسی گھی کی کرواتے ہیں، کچھ لوگ تیل کی کرواتے ہیں، کیا بہتر ہے؟ دیکھیں بعض لوگ اس کی مالش کرواتے ہیں، بعض لوگ اس کی سٹیم لے رہے ہوتے ہیں، تو سب سے بہترین جس طرح میں نے کہا نا الرجی، گلے میں ریشہ گر رہا ہوتا ہے، یہ گلا خراب کرتا ہے، اس میں تیزابیت ہوتی ہے، اگر یہ معدے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو معدے میں جلن پیدا کرتا ہے، تو آپ نے جس طرح ہماری اینٹی الرجی جو ہوتی ہے وہ یہ بنفشہ کے پتے ہوتے ہیں، اور آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہوگی کہ صبح اٹھتے ہی 20-25 چھینکیں ایک ساتھ شروع ہو جاتی ہیں، یہ بھی الرجی ہوتی ہے، سائنوسائٹس الرجی ہوتی ہے، تو یہ بنفشہ کے پتے اس میں بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ بنفشہ کے پتے 1 چمچ اور ملیٹھی آدھا انچ کا ٹکڑا 1.25 کپ پانی میں ڈالیں اور ابال لیں، 1 کپ صبح 1 کپ شام پئیں، 2 یا 3 دن پی لیں۔ ابھی حکیم صاحب ہمیں اختر صاحب نے جوائن کیا ہے۔ اختر صاحب السلام علیکم، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ڈسکا سے آئے تھے انہوں نے جوائن کیا ہمیں۔ ہلو، ہمارے ساتھ ہیں
कॉल ड्रॉप हो गए, कोई नहीं जी, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर जो है एक मरतबा फिर आप फ्लैश कर दीजिएगा स्क्रीन पे प्लीज। और हकीम साहब जो है जब तक हम अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर सकते हैं जानने की जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये रेशे का जो है वो आपने हल बता दिया, एलर्जी भी इसी में आ गई है, सांस का एक मसला जो है वो इस एलर्जी से आ जाता है जिसके अंदर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो हो जाता है, जिसके लिए उमूमन पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गई जी दवाई, इनहेलर का जो इस्तेमाल हो रहा है। अब उसका क्या टोटका है जी, उसे कैसे रिप्लेस किया जाए, क्योंकि उसके लिए भी सिनेरियो सेम है, धूल मिट्टी वाली हवा है, नाक का जो है बंद होना, सर में जो है वो आपका ये रेशा जमा होना, उसके लिए क्या किया जाए? इसका जवाब दीजिएगा। राव शकील गुजरांवाला से ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम राव साहब। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। पूछेंगे? मेरे पेट में ना अक्सर खाने के बाद गैस होता है। ठीक है जी, उसका हल बताइए। उसका हल बस आप टेलीविजन पे सुनिए उसका हल। सर इनके साथ वही मसला है जो 90% पाकिस्तानियों के साथ है, खाने के बाद बोला कि गैस हो जाता है जी। अगर ये बताते ना मेरे पेट में दर्द रहता है हाँ। तो मैं कहता कोई बात रुकी हुई है बता दो, पेट का दर्द खत्म हो हाँ, जाए। ये भी है। तो अब गैस का बता दें। देखिए गैस जिन लोगों रुकी को हुई भी है। गैस, अफारा, पेट का फूल जाना, खट्टी मीठी डिकारे आना या सीने पे बोझ महसूस होना, तो इसको ठीक करने के लिए और बदहज़मी को भी ठीक करने के लिए आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। सूखे लीमू 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, पुदीना 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच हर खाना खाने के बाद पानी के साथ, फ़ायदा आपको 10 मिनट में हो जाएगा। हकीम साहब, मुस्कुराने के लिए आखिरी बहुत ही क्विकली चाहूंगा मैं कि मुस्कुराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि आपकी बत्तीसी जो है वो बाहर आ जाती है, उसका खूबसूरत होना जरूरी है, उसका कोई फार्मूला बता दें। देखें उसके लिए ये है कि जैसे दांत साफ नहीं हो रही हों तो उसमें मुस्कुराहट में ये कि वाज़ेह नज़र आती है, तो आपने लेना है अनार का छिलका, या आप लेने 50 ग्राम, और काली मिर्च 50 ग्राम, लाहौरी नमक 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना और इससे मंजन करें आप, इंशाल्लाह ताला आपके दांत अच्छे हो जाएंगे। और दुनिया में एक चीज़ रहती है कि एक माफ़ करना और माफ़ी मांगना सीख लें, आपकी मुस्कुराहट वैसी अच्छी हो जाएगी। ये बड़ी आपने अच्छी बात की है कि अगर आप माफ करना शुरू कर दें वो खुद ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। दिल बड़ा करें, छोटा दिल होगा परेशान रहेंगे आप। बिल बड़ा हो जाता है, हमारा दिल बड़ा नहीं हो पाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।